تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے اپنا خداوند تسلیم کرتے ہیں۔ رسولوں کی جلالی جماعت اے خداوند تیری تعریف کرتی ہے۔ ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ نواں باب نویں آیت سے لے کر، اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گناہ گار آ کے یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر کہ اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف لیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج 21 ستمبر مقدس متی رسول انجیل نویس انجیل لکھنے والے کی عید ہے۔ میں مختصر طور پر پہلے انجیل کے متعلق بتاؤں گا، پھر متی کی دعوت کے متعلق، متی کی رسالت کی دعوت، بلاہٹ، اور پھر میں پہلی تلاوت میں بات چیت کروں گا۔ نئے عہد نامے میں 27 کتابوں میں 4 انجیلیں ہیں۔ انجیل تو ایک ہی ہے، یسوع المسیح کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کے معجزات اور اس کے دکھ، موت اور قیامت، لیکن 4 فرق لوگوں نے لکھی۔ اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کی انجیل متی کے مطابق، یا یسوع مسیح کی انجیل یوحنا کے مطابق۔ تو ہم متی کی انجیل یا یوحنا کی انجیل نہیں کہتے، کیونکہ انجیل یسوع مسیح کی ہے۔ ان 4 نے لکھی، متی نے لکھا، مرکز نے لکھا، لوکا نے لکھا، یوحنا نے لکھا، تو ان کے مطابق جو ان کو یاد تھا، جو انہوں نے تحریر کیا، تو پاک انجیل یسوع مسیح کی ہے۔ انجیل نویسوں نے لکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی مقدس متی کے مطابق۔ آج متی انجیل نویس کی عید ہے۔ کئی ادارے ہیں، کئی گرجے گھر بھی اس نام سے منسوب ہوتے ہیں، سینٹ میتھیو یا متی، مختلف لوگوں کے بھی نام ہو سکتے ہیں۔ آج ہم مقدس متی رسول انجیل نویس کی بلاہٹ کا واقعہ سنتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا پیشہ کیا تھا، کیا کام کرتا تھا۔ یسوع مسیح کے بلائے جانے سے پہلے وہ کون تھا؟ تعلیم یافتہ تھا، پڑھا لکھا تھا، اور محصول لینے والوں کی چوکی پہ بیٹھتا تھا، انچارج تھا۔ یہ آج کل تو کچھ کم ہو گیا ہے، آج کل تو صرف بڑی بڑی سڑکوں پر ٹول پلازے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں شہروں میں داخل ہونے والی ہر شے پر محصول ادا کیا جاتا تھا، جو ایک شہر کا ٹیکس ہوتا تھا۔ لیکن رومی حکومت کے زمانے میں محصول لیتے تھے تجارت پہ، جب چیزیں باہر اندر ملک کے جاتی تھی، لیکن ٹیکس لینے کا ایک معنی اور بھی تھا، لوگوں کو منظم رکھا جائے اور لوگوں کو تابع دار رکھا جائے۔ جو ٹیکس نہیں دیتا، جو سول نافرمانی کرتا ہے، اس کو وہ باغی سمجھتے تھے، انقلابی سمجھتے تھے، اس لیے اس کو سزا ملتی تھی کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح کی زندگی میں 2 بار اس جزیہ کا ذکر آیا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں،
should we pay tax to Caesar or no? تو یہ ایک سوال تھا. دوسرا, جب یسوع مسیح پلاطس کے سامنے کچہری میں کھڑے تھے تو ان کو یسوع مسیح کے خلاف جو الزامات لگائے تھے, ایک الزام یہ تھا کہ یہ قیصر کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے, اور لوگوں کو قیصر کے خلاف ابھارنے میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ محصول نہ دو. تو ٹیکس دینا حکومت کی طرف سے ایک رعایا پر, شہریوں پر یہ فرض ہوتا ہے, جو نہیں دیتا اس کو سول ڈس اوبیڈینس میں, سول نافرمانی میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. مقدس متی یہودی تھا, لیکن نوکری یہ رومیوں کی کرتا تھا, اس لیے یہودی لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ جو یہودی ہو کر رومیوں کی نوکری کرتے ہیں, رومیوں سے کھاتے پیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اس کا مطلب وہ رومیوں کی حمایت کرتے ہیں. دوسرا الزام ان پہ یہ ہوتا تھا کہ جو مقرر ہوتا تھا اس سے کچھ زیادہ لیتے ہیں, تو یہ محصول لینے والے بڑے خطرناک ہیں, تو ان کو گناہ گار کہتے ہیں. آج یسوع مسیح نے اسے دعوت دی. دعوت بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی نازک اور بہت ہی انقلابی ہے. میرے پیچھے ہو گئے, کام کاج چھوڑ, سب کچھ چھوڑ, اپنی اقتصادیات جہاں سے تجھے آمدن ہوتی ہے, نوکری تنخواہ چھوڑ, میرے پیچھے ہو. تو یہ بڑا ایک حیرت انگیز تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے. وہ یسوع مسیح ایک ربی تھا, مشہور تھا. پہلے دنوں میں, پہلے مہینوں میں وہ اپنے شاگرد چن رہا تھا, لیکن پھر بھی کسی کے, جس کو آپ جانتے کم ہیں, کسی کے کہنے پر آپ اپنا روزگار چھوڑے, اپنا پیشہ چھوڑے, اپنی فیملی کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو ترک کرے, اس کو چھوڑے, یہ کافی بہت بڑا فیصلہ ہے. بہرحال متی نے یہ فیصلہ کیا, اپنا کاروبار, اپنی کرسی چھوڑی اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لی. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ایک عالم لکھتا ہے جب یسوع مسیح نے متی کو بلایا تو وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو رہی ہے, سب کچھ چھوڑ کے, ایک چیز نہیں اس نے چھوڑی تھی, اور وہ تھا اس کا قلم لکھنے والا, اور اس قلم سے اس نے پاک انجیل لکھی. تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا اس نے ایک چیز نہیں چھوڑی, اس کا اپنا پین قلم نہیں چھوڑا, تاکہ اس کے پاک انجیل لکھی جو ہمارے پاس ہے. نئے عہد نامے کا شروع اس انجیل سے ہوتا ہے, 28 باب ہے, سب سے لمبی, ضخامت میں, موٹائی میں سب سے موٹی لمبی انجیل ہے. یہ اس وقت جو تمار لکھتے تھے ان میں سب سے لمبا تمار اتنے چیپٹر کا ہوتا تھا, 26-28, 26-28, 24 کا 24 باب, 26 باب اچھا تمار تھا, 28 باب تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا تھا. تو متی کے مطابق انجیل میں 28 باب ہے. تو متی نے جب یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا تو فوراً ہی ایک ضیافت کر دی, بلاہٹ میں, اس بہت بڑی عزت ہے, اس بہت بڑی خوشی میں اس نے ایک ضیافت کر دی. اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں, وہاں لکھا ہے, ایک تو ہے محصل اور گناہ گار, محصول لینے والے جو بھی اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بھی بلایا, جو وہ یسوع کے بھی پیروکار نہیں ہے لیکن بلایا ضیافت میں. پھر گناہ گار لوگ جو شہر کے جو بھی ان کے واقف دوست تھے وہ بھی بلائے. دوسری پارٹی ہے یسوع اور شاگرد جن کی عزت میں وہ دعوت ہوئی ہے. لیکن تیسری پارٹی ہے فریسی. جب فریسیوں نے دیکھا تو انہوں نے شاگردوں کو بلایا, ادھر مبارک, یہ کیا چکر ہے, تمہارا استاد محصول لینے والوں کے ساتھ, گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا بیٹھتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے. کیونکہ ایک ربی, اچھے ربی کی ایک پہچان یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں کے ساتھ نہ ملائے, نہ ملے, نہ ملائے, نہ ان سے بات بھی کرے. اور یسوع مسیح اس روایت کو بدل دیتا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے, سوال تو شاگردوں سے پوچھا گیا تھا, فریسیوں نے شاگردوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی کہ یہ خود ہی استاد سے ہٹ جائے, دور ہو جائے. یسوع کہتے ہیں, بہت بڑا حوالہ ہے ہوشیہ نبی کی 6 باب کی 6 آیت سے. ہوشیہ نبی 6 باب 6 آیت, پرانے عہد نامے میں بھی یہ بہت ان کو مشہور حوالہ ہے, اور یسوع مسیح نے اپنی زبان سے ادا کر کے اس حوالے کو اور مشہور کر دیا. حوالہ یہ ہے, میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. کہ خدا کے حضور قربانیاں جتنی مرضی کریں, یہ ایک بات ہے, عبادت کا عمل ہے. دوسرا ہے رحم کرنا انسانوں پر.
تو یسوع مسیح ہوشیہ نبی کا حوالہ دے کہہ رہے ہیں میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا. اور آگے اس کی تشریح کی اپنے لفظوں میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں وہ مجھے نہیں پہچانیں گے, وہ میری بات نہیں مانیں گے, وہ مجھ پہ اعتراض ہی کریں گے, مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے. لیکن جو اپنے آپ میں اپنا احساس کرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں, وہ محسوس کریں گے کہ میں ان کے لیے آیا ہوں. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا. تو آج متی کی بلاہٹ کا واقعہ ہم نے پڑھا اور بلاہٹ کی خوشی میں اس نے جو ضیافت کی. ہماری مسیحی تعلیم کے مطابق ہر مسیحی مومن, ہر مسیحی شاگرد کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ایک بلاہٹ ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو آج افسیوں کے نام خط ہماری مدد کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ افسیوں کا خط جو ہے پولس رسول نے جیل میں قید میں بیٹھ کے لکھا. جن جن خطوں میں قید کا ذکر ہو ہم اسے قید کے خطوط کہتے ہیں کہ وہ پولس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ کسی قید میں تھا. 3-4 جگہوں 3-4 شہروں میں پولس رسول قیدی ہوئے, لیکن وہاں سے جو خط لکھتے ہیں وہ قید کے خطوط کہتے ہیں. تو آج کا جو خط ہے وہ افسیوں کے نام خط یہ قید کا خطوط ہے. ویسے یہ افسیوں کا جو شہر ہے یہ ترکی میں ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں یوحنا رسول اور ماں مریم اکٹھے رہے تھے اور افسیوں کے نام خط وہاں لکھا گیا. افسیوں کے نام خط میں 4 باب میں آج ہم نے پڑھا ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق لائق طور پر چلو. جس مقصد کے لیے بھی تم بلائے گئے, جو مقصد بھی آپ نے زندگی میں ڈھونڈ لیا ہے, کلیسیا کے اندر, فیملی لائف میں, خاندانی زندگی میں, معاشرے میں, جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو, یعنی جس بلاوے سے خدا نے تمہیں بلایا, خدا نے بھیجا ہے, اس کے مطابق لائق طور سے چلو. اور پھر آگے تھوڑی سی اور تشریح کی گئی ہے اس کا کہ ہر ایک کو مسیح کے انعام کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا. ہم میں سے ہر ایک کو اس بلاوے کو پورا کرنے کے لیے فضل دیا گیا, برکتیں دی گئی ہیں, بخشیں دی گئی ہے, قوت دی گئی ہے, توانائی دی گئی ہے, ذہن دیا گیا ہے اور کچھ دوسروں کی مدد معاونت بھی دی گئی ہے جس سے ہم اس بلاوے کو لائق طور پہ, اس بلاوے کے مطابق لائق طور سے چل سکتے ہیں. ایک اور مقصد بتایا گیا ہے کہ جس بلاوے کے لیے آپ بلائے گئے ہیں تاکہ مسیح کا اسراری بدن, کلیسیا کو مسیح کا بدن کہتے ہیں, مسیح کا اسراری بدن. ایک بدن تو یسوع مسیح کا ہے جو الطار پر پاک یوکرس میں ہوتا ہے, اس کو مسیح کا بدن کہتے ہیں پاک یوکرس میں. دوسرا ہے کلیسیا کو بھی مسیح کا اسراری بدن کہتے ہیں. پولس رسول نے اس پہ بہت اشارہ کیا کہ تم مسیح کا بدن ہو, کہ مسیح کا بدن بنایا جائے. اگر جو شخص, ہر شاگرد, ہر مومن جب اپنے اپنے بلاوے کے مطابق لائق طور سے چلے گا تو مسیح کا بدن بنایا جائے گا, تشکیل پائے گا, مضبوط ہوگا, کلیسیا مضبوط ہوگی. اور آگے چل کے لکھا ہے کہ تاکہ ہم مکمل انسان بنیں. یہ بات عمر کی نہیں ہے, یہ بات قد کی نہیں ہے, نہ وزن کی بات ہے, یہ بات خوبیوں کی ہے کہ مکمل انسان بننے کی کوشش کریں. جو مجھ میں خامی رہ گئی ہے اس میں اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں, مکمل انسان بننے کی کوشش کریں تاکہ آگے لکھا ہے مسیح کے بدن کے پورے قد کے اندازے تک جیسا جیسا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے بدن میں اپنی حیثیت رکھیں اس کے مطابق. آخری بات وہاں لکھا میں وارننگ دی گئی ہے, تنبیہ کی گئی ہے کہ آگے کو بچے نہ رہیں. بچہ ہوتا ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے, انحصار کرتا ہے, اس کو سب کچھ بتایا جانا چاہیے, اس کو کھلایا جانا چاہیے, اس کو کپڑے بھی پہنائے جانے چاہیے, یہاں سے لے کر وہاں تک بھی لے کے جانا چاہیے. ہر وقت کو سہارے کی امید رکھتا ہے ہر وقت. تو وہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بچے نہیں ہیں, ہم نے یسوع مسیح میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے, ہمیں بلاوے کے مطابق بلایا گیا ہے, ہم لائق طور پر چلے, ہمیں اس کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے چناؤ اور فیصلے کریں. یہ سال نوجوانوں کا سال ہے پاکستان میں, اور نوجوان تب بھی بنتے ہیں جب وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں, اپنے چناؤ کرتے ہیں.
ورنہ وہ نابالغ ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے ہمارے لیے فیصلے کریں، اس کا مطلب بھی ہم اپنی عمر میں بالغ نہیں ہوئے۔ بالغ وہ ہوتا ہے جو اپنے چناؤ اور اپنے فیصلے کرتا ہے۔ متی کے مطابق انجیل کا آخری باپ اور آخری آیت 28 باب 20 ہے، بہت مشہور آیت ہے، اور تم جا کر سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ۔ اس میں عظیم حکم بشارت بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے کلیسیا اپنا آغاز لیتی ہے۔ ہم جو کیتھولک بائبل مشن پاکستان میں کام کرتے ہیں، یقیناً متی کی پاک انجیل میں یسوع مسیح کے دیے گئے اس حکم کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی خدمت کے مطابق کسی نہ کسی طریقے سے اس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اس کو پورا کریں۔ آج ہم متی کی عید کے موقع پر، مقدس متی انجیل میں اس کی عید کے موقع پر اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے دعا کریں کہ پہلے تو متی کی آج اس کی بلاہٹ ہوئی تھی، متی کی عید پر اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچانیں، جو جو خدا نے ہمیں فضل دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو جو خدا نے ہمیں زندگی میں مقصد دیا ہے اس میں آگے بڑھیں، تاکہ ہماری خدمت سے، جیسے متی کی خدمت سے ساری دنیا کو انجیل کی خوشخبری ملی، ہماری خدمت سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پاک انجیل کی بشارت ملے۔ ان خوشیوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، ان نیک تمنوں کے ساتھ ہم متی رسول انجیل نویس کی عید